بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد صادق۔ ویلکم ٹو گیو می 51 ٹرینڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سلجوق سلطنت تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج ہم اس مختصر سی شاندار ویڈیو میں سلجوق سلطنت کے قیام اور عروج و زوال کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل گیو می 51 ٹرینڈ پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، سلجوق سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سلجوق سلطنت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا عہد تاریخ اسلام میں آخری عہد زرین کہلاتا ہے۔ اس لیے سلجوق سلطنت کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ اور مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں مسلط کر کے مسلمانوں کے بہترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا، جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، مگر تغرل اور چغری کی زیر قیادت سلجوقیوں نے سن 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنوی پر حملہ کر دیا۔ 1039 میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود غزنوی کے مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ سن 1055 میں تغرل نے بنو ببیہ کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین کر سلجوق سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کے عروج کے زمانے میں سلطان الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد سلجوق سلطنت کے حکمران بنے۔ انہوں نے سن 1064 میں آرمینیا اور جارجیا کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ بہت بہادر حکمران تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ ان کے عہد میں سلجوق سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور ماور النہر کو اپنے قلب روح میں شامل کیا اور پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا، جس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 کو مینی کلڈ کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی۔ آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے سلطان الپ ارسلان زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر سن 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ سلطان الپ ارسلان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ اول سلجوق سلطنت کا حکمران بنا۔ ناظرین، سن 1092 میں ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات آ گئے اور سلجوق سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلچ ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔
شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس نے اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیاروق، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجار سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور توتک کو حلب اور دمشق وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس پر مختلف امراء کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ناظرین، سن 1118 عیسوی میں سلطان احمد سنجار سلجوقی نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں بالآخر سلطان احمد سنجار سلجوقی نے انہیں ہٹا دیا۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کا آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔ تو عالیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے مسلمانوں کی عظیم ریاست سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین بھی گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں پر منگولوں کے حملے سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی اور بالآخر سن 1267 عیسوی میں منگولوں کی